مجھے نیچے گرا کر شدید زد و کوب کیا اور میرے ہاتھ اور سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب اتنا خوار ہو گئے کہیں سڑکوں پر ہی نہ آخری دم نکل جائے ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان فواد مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں CL نیوز۔ پاکستانی فوج ہماری دن رات حفاظت کرتی ہے، اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور ہمیں محفوظ بناتے ہیں۔ میرے ساتھ آج اس وقت ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ 18 سال انہوں نے پاکستان ایئر فورس کی بحیثیت چیف ٹیکنیشین خدمت کی، اس ملک کی خدمت کی، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں جو پیسے ملے، جو ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، اس سے انہوں نے ایک پلاٹ خریدا، وہاں پر ایک مکان بنایا، لیکن بدقسمتی کہ جب مکان بنا کر یہ وہاں شفٹ ہونا چاہ رہے تھے، اس سے پہلے وہاں پر ایک کرایہ دار انہوں نے رکھے۔ ان کرایہ داروں نے آہستہ آہستہ اس مکان پر قبضے کا کلیم کر دیا، قبضہ کر لیا، ان کو وہاں نہیں گھسنے دیا۔ انہوں نے عدالت میں کیس کیا، پولیس کے پاس گئے، عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، عدالت کا بیل ساتھ آتا ہے، اس مکان کو خالی کرواتا ہے، ان کو قبضہ دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ وہاں شفٹ ہوتے، اس پارٹی نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں اور ایک ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہوئے بھی ان کے مکان پر اس طرح بے دھڑک قبضہ کر لینا، شاید اس سے بڑا بے بسی کا کوئی عالم نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگائے اور اس جمع پونجی پر کوئی اور قابض ہو جائے۔ یہ ہارٹ کے بھی پیشنٹ ہیں، ان کی 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ آئیے صداقت علی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے اور یہ کیسے ان کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بیٹا یہ مکان جو ہے یہ سن 2005 میں پلاٹ خریدا اور اس کے بعد جو میری پینشن ملی تھی، جو پیسے اکٹھے کیے، اس سے میں آہستہ آہستہ کر کے یہ مکان تعمیر کیا اور اس کو تعمیر کرنے کے بعد یہ میں نے مکان رینٹ پر دے دیا اور میں دوسری جگہ بچے رہتے تھے، ان کے ساتھ اسکول کے قریب ہی میں نے کرائے پر رہتا تھا۔ تو جب 2017 میں اس گھر پر اس نے کرایہ دینا بند کر دیا کرایہ دار نے، تو میں نے رینٹ کنٹرول کی عدالت میں کیس کیا، ایجیکٹمنٹ پٹیشن دائر کی کہ یہ مجھے گھر خالی کروا کے دیا جائے، یہ کرایہ دار میرا گھر خالی نہیں کر رہا۔ تو جو رینٹ کنٹرولر نے میرا فیصلہ میرے حق میں کیا اور مجھے عدالتی بیلف کے ذریعے گھر خالی کروا کے دے دیا اور جب گھر خالی کروا کے دے دیا، اس کے بعد 15 دن کے بعد جو مخالف پارٹی جن سے گھر خالی کروایا تھا، انہوں نے دیواریں پھیلان کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور جو فیملی گھر میں رہ رہی تھی ان کو گاڑی میں ڈال کے لے گئے اور میں تب سے پولیس کے تمام افیسران کے پاس تمام فورم پر جا کے اپلیکیشن دے چکا ہوں، لیکن کہیں بھی میری سنوائی نہیں ہو رہی۔ SP انویسٹیگیشن نے باقاعدہ ہدایت دی ہے SHO کو کہ اندراج مقدمہ درج کیا۔ انہوں نے پوری ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ حکم صادر فرمایا کہ اس کی داد رسی کی جائے، اس کے مکان کو جو قبضہ کیا قبضہ گروپ نے، ان کے خلاف مکمل قانونی کارروائی کی جائے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، لیکن ابھی تک SHO نہ مقدمہ درج کر رہے ہیں اور ہیلے بہانے سے ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے مکان پہ قبضہ ہے؟ ابھی مکان پر قبضہ ہے، مخالف پارٹی نے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کا مکان ہے، یہ کون سا آپ کا ذاتی ہے؟ یہ میں نے رینٹ پر لیا ہوا، میں خود رینٹ پر رہ رہا ہوں۔ میں نے ہائی کورٹ نے جب مجھے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد مجھے عدالتی بیلف ملے اور پولیس کی موجودگی میں اور بیلف کی موجودگی میں تمام پروسیس آف لا میں نے استعمال کیا اور لیگلی میں نے گھر کا قبضہ لیا، لیکن مخالف پارٹی اور جو قبضہ گروپ ہے انہوں نے دیواریں پھیلان کر اسلحہ کے زور پر گھر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جس دن مجھے عدالتی بیلف نے پولیس کی موجودگی مجھے قبضہ کر کے دیا، تو دوسری پارٹی کے چونکہ سامان باہر گلی میں رکھا ہوا تھا، تو میں جب گھر کی طرف گیا 3:10 پر جب گھر گیا تو دوسری پارٹی میرے اوپر حملہ کر دیا اور حملہ اس قدر شدید ہے، مجھے نیچے گرا کر شدید زد و کوب کیا اور میرے ہاتھ اور سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کی فوٹیج بھی ہے نا؟ جی، اس کی فوٹیج موجود ہے اور وہ تمام فوٹیج میں نے پولیس کو دکھائی ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس نے اس کے خلاف نہ کوئی کارروائی کی ہے، نہ کوئی پرچہ درج کیا ہے۔ اچھا، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میری 3 بیٹیاں ہیں اور صرف 3 بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں ہیں۔ میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، 2 دفعہ میرا اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، 15 میں اور 16 میں،
اور بڑی مشکل ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں زندگی کا۔ تمام بڑے افسران نے یہ ہدایت کی ہے کہ اس یا جو ایس پی صاحب نے رپورٹ دی ہے اس کو یا جھوٹا ثابت کریں یا پرچہ درج کریں، لیکن ایس ایچ او اب کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں اور نہ پرچہ درج کر رہے ہیں۔ ہیلے بہانے سے کبھی کہتے ہیں یہ سول کورٹ میں ان کا میٹر چل رہا ہے، کبھی کہتے ہیں ان کا ہائی کورٹ میں میٹر چل رہا ہے، کہیں یعنی جھوٹی جواب لکھ کے بھیج دیتے ہیں، کہیں کوئی سنوائی نہیں، کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا؟ جی اعتماد تو یقیناً اٹھ گئے، جو ہم سنتے تھے اب اتنا خوار ہو گئے کہیں سڑکوں پر ہی نہ آخری دم نکل جائے ہمارا۔ خود آپ نے اس پاکستان کو سرو کیا ہے، اس کی عوام کو سرو کیا ہے، اب جب آپ کی باری آئی تو سب پیچھے ہٹ گئے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے ہم یونیفارم پرسن ہیں اور تھوڑی سی تنہا لے کے ساری ساری رات ہم جاگتے تھے، ہم ساری ساری رات اس ملک کے لیے ان بہن بھائیوں کے لیے سرو کرتے تھے، اور جب ہماری باری ہے ہم اس طرح خار اور دھکے کھا رہے ہیں۔ لاہور شہر میں قبضے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے اعداد و شمار بھی اکٹھے کیے پچھلے دنوں، تو ان میں قبضے کے واقعات میں تقریباً 30% اضافہ ہوا ہے لاہور شہر کے اندر۔ ایک ریٹائرڈ فوجی جس نے اس عوام کی خدمت کی، اس ملک کو اپنا خون پسینہ، اپنا دن رات دیا، اور نتیجے میں اسے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ پولیس کے تمام اعلیٰ افسران سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر تک کے تمام اعلیٰ افسران کے پاس وہ جا چکے ہیں، لیکن کوئی ان کی بات تک سننے کو تیار نہیں ہے۔ ان سے بھی ہماری درخواست ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ کے بھی گھروں میں بیٹیاں ہوں گی، مائیں بہنیں ہوں گی، کم از کم ان کا ہی لحاظ کر کر ان کے معاملات کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے گا اور ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ ایک بیمار وہ فوجی ہیں، بیمار ہیں، ہارٹ کے وہ پیشنٹ ہیں، پورے گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ ہماری پولیس کے اعلیٰ افسران سے بھی درخواست ہے کہ ان کی پوری مدد کریں، ان کے ساتھ پورا تعاون کریں، کیونکہ انہوں نے اس قوم کی مدد کی ہوئی ہے۔ فوجی چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ہماری درخواست ہے، چیف آف ایئر سٹاف سے بھی ہماری درخواست ہے، کیونکہ فوج ہمیشہ اپنے ریٹائرڈ فوجیوں کو ان کی پشت پناہی کرتی ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ یہ ہماری فوج کا ایک مورال ہے جو پوری دنیا سے بالکل الگ ہے۔ تو یہ آپ ہی کے محکمے سے ریٹائرڈ ہیں، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف سے بھی ہماری درخواست ہے کہ ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ ان کا نمبر اس وقت ہماری اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا موبائل نمبر ہے۔ کوئی بھی ذمہ دار لوگ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو ان کا حق انہیں دلا سکتے ہیں، وہ اس نمبر پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی جائیداد ہوتے ہوئے بھی وہ ایک کرائے کے مکان میں رہنے پر مجبور ہیں۔ شاید ان سے زیادہ بے بس فوجی پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح دھکے کھا رہے ہیں، سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی ہماری درخواست ہے قبضہ کرنے والوں سے بھی کہ ان کا مکان چھوڑ دیں اور اپنی آخرت سنوار لیں، ان کا بیچارے کا حق انہیں دے دیں۔ ہم ان کو اب بیچارے ہی کہہ رہے ہیں، شاید اس سے بڑا بے بسی کا عالم کوئی نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو روز وہاں سے گزرتا ہوگا، جس نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی وہاں لگا دی، جب وہ اس گھر کے سامنے سے گزرتا ہوگا اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ اس چیز کا احساس کیجئے۔ ذمہ دار افسران، پولیس کے آئی جی، سی سی پی او، چیف آف آرمی سٹاف، ایئر چیف، یہ سب آپ ان کا مسئلہ حل کیجئے اور ان کی دعائیں لیجئے۔ ہماری آپ سے یہی درخواست ہے۔ اپنے میزبان فواد مسعود کو کیمرہ مین اے ایل قادری کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔